افریقہ کے تپتے میدانوں سے دجلہ اور فرات کی وادیوں تک، کوہ قاف کے پہاڑوں سے ہنگری کے جنگلات تک، بحرہ اسود کے ساحلوں سے بحرہ روم کے جزیروں تک، وہ سلطنت جو 3 بر اعظموں پر چھائی ہوئی تھی، اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ملک جسے دنیا سک مین آف یورپ کہتی تھی، اور پھر ملک ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ غیروں نے اس پر قبضے کر لیے، اور جو کچھ بچا وہ ماضی کی عظیم سلطنت کا بس ایک سایہ تھا، پرچھائیاں تھیں۔ لیکن کون یقین کرے گا کہ صرف 1 صدی بعد ہی وہی ملک ایسی دنیا بنا رہا ہے جو 2 براعظموں کو جوڑ رہی ہے، ایسا نظام بنا رہا ہے جو مستقبل کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، ایسی سرنگیں بنا رہا ہے جو سمندروں کے نیچے سے جا رہی ہیں، بلکہ ایسے ہتھیار بھی بنا رہا ہے جو ماڈرن وارز کا نقشہ تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے ترکی کی۔ وہی ترکی جو 100 سال پہلے اپنی شناخت، اپنی زمین، اپنی عزت، سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن پھر معجزہ ہو گیا۔ تاریخ کے قبرستان سے نکل کر یہ قوم دوبارہ زندہ ہو گئی، لیکن کیسے؟ یہی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو زوال کی گہرائیوں سے نکل کر عروج کی بلندیوں تک پہنچنے کی کہانی بتائیں گے۔ یہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کی کہانی نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور کہیں زیادہ کمپلیکس سٹوری ہے۔ ایک تہذیبی جنگ کی کہانی، 100 سال تک نظریاتی کشمکش کی کہانی، اور ایک ایسے لیڈر کی داستان جس نے نہ صرف اپنی قوم کی تقدیر بدلی بلکہ شاید دنیا کا نقشہ بھی بدل دیا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور پھر میرے ساتھ چلیں ترکی کے عروج کی کہانی میں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے راکھ کے ڈھیر سے، فرام دی ایشز آف دی گریٹ آٹمن امپائر۔ ایک زمانہ تھا، سلطنت عثمانیہ کے نام سے پورا یورپ ڈرتا تھا، کانپتا تھا، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک سلطنت کو دیمک اندر ہی اندر سے چاٹ چکی تھی۔ قوم پرستی کی لہریں، انڈسٹریل ریولوشن میں پیچھے رہ جانا اور کرپشن، پھر یورپ کی سازشیں، اور آخر میں فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کا ساتھ دینے کا غلط فیصلہ۔ سمجھے عثمانیوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی، جرمنی اور اس کے اتحادی ہار گئے، اور عثمانی سلطان محمد ششم سمجھیں الائڈ پاورز کے قیدی بن گئے۔ دشمن کی فوجیں استنبول کی طرف مارچ کر رہی تھیں، اور پھر 1920 میں سلطنت عثمانیہ کو ایک ذلت آمیز معاہدہ کرنا پڑا، ٹریٹی آف سیورے۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ بس سمجھیں عثمانی اور ترکوں کے لیے ڈیتھ وارنٹ تھا۔ جنگ میں عرب اور دوسرے علاقے تو ویسے ہی ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اس معاہدے کے بعد ترکی کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ مشرق میں آرمینیا اور کردستان کی ریاستیں آزاد کر دی گئیں، مغرب میں ازمر اور تھریس کا علاقہ یونان کو دے دیا گیا، جنوب میں فرانس اور اٹلی کا کنٹرول ہو گیا، اور جو چھوٹا سا علاقہ بچا تھا وہاں ترکی کے نام پر ایک بے اختیار پپٹ اسٹیٹ بنا دی گئی۔ دی سک مین آف یورپ اب زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، لیکن یاد رکھیں جب کوئی زندہ قوم مرنے لگتی ہے تو ان میں کوئی ایسا بندہ اٹھتا ہے جو مرتے ہوئے جسم میں نئی روح پھونک دیتا ہے۔ ترکوں میں یہ کام کیا مصطفیٰ کمال پاشا نے، ایک بہادر، نڈر اور ذہین جرنیل۔ جب سلطان نے یہ ذلت آمیز معاہدہ کیا تو مصطفیٰ کمال نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور انقرہ جا کر جنگ آزادی کا اعلان کر دیا، اور پھر 3 سال 1919 سے 1922 تک ترکوں نے ایک شاندار جنگ لڑی، ایک طرف یونان کی فوج سے جسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، دوسری طرف فرانس اور اٹلی کی فوج سے، اور پھر سلطان کے وفاداروں کی جانب سے مخالفت بھی۔ لیکن مصطفیٰ کمال، ان کے ساتھیوں اور ترک عوام نے ہر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ازمر کو یونان کے قبضے سے چھڑایا، فرینچ اور اٹیلینز کو جنوب سے نکالا، ہر محاذ پر دشمن کو ہرایا، اور 1922 میں آخرکار ملک کو غیر ملکی قبضے سے پاک کروایا۔ معاہدہ سیورے اب ردی کی ٹوکری میں پڑا تھا، اور الائڈ فورسز کو ایک نیا معاہدہ کرنا پڑا، ٹریٹی آف لوزین، جس کے تحت ترکی کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کر لیا گیا اس کی موجودہ سرحدوں کے ساتھ۔ یہ ایک معجزہ تھا، ایک ایسے زمانے میں جب دنیا بھر کے مسلمان یورپ کی طاقتوں سے پٹ رہے تھے، کوئی تو تھا جو ان کے جبڑوں سے اپنی آزادی چھین لایا۔ مصطفیٰ کمال راتوں رات مسلم ورلڈ کے ہیرو بن گئے۔
لیکن کہانی میں ٹوسٹ ابھی باقی ہے۔ مصطفیٰ کمال اب اتا ترک بن چکے تھے، یعنی بابائے ترک قوم، یعنی ان کی حیثیت وہی تھی جو پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔ خیر، تو ترکی کو آزاد کروانے کے بعد مصطفیٰ کمال کو اب ایک زیادہ بڑی اور زیادہ مشکل جنگ کا سامنا تھا، ترکی کو ماڈرن، ترقی یافتہ اور طاقتور ملک بنانے کی جنگ کا، ایسا راستہ جس میں مذہب کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے ملک کا سیاسی ڈھانچہ ہی نہیں بدلا، بلکہ پرانی روایات، عقیدوں، خیالات، ریت رواج، بلکہ لباس تک کو ختم کر دیا اور ترکی کو زبردستی ماڈرن بنانے کے مشن پر چل پڑے۔ اتا ترک نے ایسے قدم اٹھائے کہ سمجھیں لبرل ایکسٹریمسٹ بن گئے اور ترکی کے ڈی این اے کو بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے 1924 میں انہوں نے صدیوں پرانی خلافت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ یہ عہدہ کبھی پوری مسلم دنیا کی یونٹی کی علامت تھا، لیکن اتا ترک کو آخری عثمانی سلطان کی ایز اے خلیفہ سیریمونیل حیثیت بھی کھٹکتی تھی۔ وہ انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مطالبے کے باوجود، ہندوستان میں ایک زبردست خلافت تحریک چلنے کے باوجود اتا ترک نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے خلافت کا عہدہ ہی ختم کر دیا۔ پھر مکمل سیکولرزم نافذ کر دیا گیا، یعنی مذہب کا ریاست اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مذہبی تعلیم پر پابندی لگا دی، مدرسے بند کروا دیے، خواتین کو پردہ کرنے سے روک دیا، بلکہ اس حد تک چلے گئے کہ عربی میں اذان دینے اور قرآن مجید کی اشاعت کو بھی بین کر دیا۔ ترکی زبان کا رائٹنگ اسکرپٹ بھی بدل دیا گیا، اب وہ الف بے میں نہیں بلکہ لیٹن الفابیٹس میں لکھی جانے لگی۔ ایک پوری جنریشن، بلکہ آنے والی کئی نسلیں بھی اپنے صدیوں پرانے ورثے سے کاٹ دی گئیں۔ یہ کوئی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک ملک کو زبردستی ویسٹرنائز کرنے کی کوشش تھی۔ ایک بہت خطرناک جوا تھا۔ اب ترکی بڑھ چکا تھا۔ نظریاتی طور پر لوگوں میں ایک ایسی خلیج پیدا ہوئی جو آج تک موجود ہے، جس کے ایک طرف سیکولر ہیں اور دوسری طرف مذہب کے چاہنے والے عوام، اور یہی وہ کانٹراڈکشن ہے جو ترکی کی سیاست کا محور بن گیا۔ اتا ترک نے ترکی کو ایک نیا راستہ دکھا تو دیا، ایسی ریاست کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ زبردستی کسی کو جنت میں بھی نہیں لے جا سکتے، اور پیار محبت سے کہیں گے تو وہ جہنم جانے پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اتا ترک کی زبردستی نے ترک معاشرے میں ایک ایسی دراڑ پیدا کی جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی، اور جب 1938 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی وفات ہوئی تو وہ پیچھے ایک ایسی لیگیسی چھوڑ گئے جو ترکی کو تقسیم کرنے والی تھی۔ فوری طور پر تو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ملک ترک فوج کی آئرن گرپ میں تھا جو کمالزم کی محافظ تھی، یعنی اتا ترک کے سیکولر اور قوم پرستی کے نظریے کی محافظ، اور فوج نے یہ کام اگلی کئی دہائیوں تک کیا، بڑی سختی اور مکمل بے رحمی کے ساتھ۔ ترکی میں پہلی بار حقیقی الیکشن ہوئے 1950 میں، نتیجہ حیرت انگیز تھا۔ اتا ترک کی اپنی پارٹی جمہوریت خلق پارٹی یعنی CHP ہار گئی اور جیت گئی عدنان مینڈریس کی ڈیموکریٹ پارٹی، جن کے خیالات اتا ترک کے ماننے والوں سے بالکل مختلف تھے۔ مذہب کے حوالے سے عدنان مینڈریس کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ دہائیوں بعد ترکی میں پہلی بار عربی میں اذان کی آواز گونجی تو بہت جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ پھر انہوں نے مسجدوں کی تعمیر پر پابندی بھی ہٹوائی، سرکاری خرچ پر مسجدیں بنوائیں، مدارس کھولے، اور یہ سب کرنے کی وجہ سے وہ اور بھی پاپولر ہو گئے، اور ترک فوج اور سیکولر طبقے کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ عدنان مینڈریس ملک کو پھر اسلامی بنا دیں گے، وہ اتا ترک کے راستے سے دور ہٹ رہے ہیں، اور پھر 1960 میں فوج نے بغاوت کر دی، مینڈریس کی حکومت ختم کر دی گئی، بلکہ انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا اور آئین کی خلاف ورزی اور کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر قید کر دیا گیا، اور پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو اپنے 2 وزیروں سمیت پھانسی دے دی گئی۔ یہ ترکی کی جمہوریت پر پہلا وار تھا۔ وہ جو محافظ تھے وہی قاتل بن گئے۔ یہ قدم تھا جس نے ترکی میں سیاست کا وہ کھیل شروع کیا جو آج بھی چل رہا ہے، جمہوریت اور آمریت کی آنکھ مچولی کا کھیل۔ جب بھی کوئی حکومت تھوڑا سا مذہبی جھکاؤ دکھاتی یا عوام پسند ہوتی یا معاشی حالات خراب ہوتے، فوج ملک کو بچانے کے نام پر اقتدار پر قبضہ کر لیتی۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔
1960 کے بعد 1971 میں اور پھر 1980 میں بھی، جب ایک خونی بغاوت ہوئی، ہزاروں افراد جیلوں میں ڈال دیے گئے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھانسیاں دی گئیں۔ اس کا نتیجہ ایک ہی نکلنا تھا، ایک کمزور ترکی، ایسا ملک جس کی معیشت تباہ حال تھی۔ وہ بار بار IMF کے پاس جاتا، بھیک مانگنے پر مجبور ہوتا، ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی اور مستقبل تاریک تھا۔ عوام یہی سوچتے کہ کیا ترکی کا مقدر یہی ہے، یا اس اندھیرے میں امید کی کوئی کرن بھی باقی ہے؟ سیکولر اسٹیبلشمنٹ کے ظلم و جبر کے باوجود ترکی کے مذہبی طبقے میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا، اور اس سب کے بڑے اور پہلے نمایاں لیڈر تھے پروفیسر نجم الدین اربکان۔ وہ سیاسی پارٹیاں بناتے، حکومت پابندیاں لگاتی، وہ نئے نام سے آ جاتے، کبھی نیشنل آرڈر پارٹی تو کبھی نیشنل سولیوشن پارٹی، کبھی رفع پارٹی تو کبھی فضیلت پارٹی، یہاں تک کہ فوج نے نجم الدین اربکان کے سیاست میں حصہ لینے پر ہی پابندی لگا دی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ نجم الدین اربکان کی سیاست کا محور ایک ہی تھا، اسلام۔ ان کی پوری پالیسی اسی کے گرد کھڑی تھی۔ وہ مغرب کے خلاف تھے، وہ نیو ورلڈ آرڈر کی نہیں، ایک جسٹ ورلڈ آرڈر کی بات کرتے تھے، اور D8 جیسے مسلم ملکوں کے اتحاد کے حامی تھے۔ وہ 1996 میں ترکی کے پہلے مکمل طور پر اسلام پسند وزیر اعظم بنے، مگر یہ بات کسی سے برداشت نہیں ہوئی۔ صرف ایک سال بعد ان کی حکومت کو چلتا کر دیا، فوج اور سیکولر اسٹیبلشمنٹ پھر جیت گئی۔ ایسا لگتا تھا اربکان کی اسلامی سیاست ناکام ہو رہی ہے، مگر عین اسی وقت ترکی کے سب سے بڑے شہر میں، اس کے اکنامک اور کلچرل کیپٹل میں، استنبول میں ایک نیا ستارہ طلوع ہو رہا تھا۔ رفع پارٹی کا ایک نوجوان، ایکٹیو اور کرسمیٹک لیڈر رجب طیب اردوغان، جو 1994 میں استنبول کے میئر بنے تھے، اس وقت جب شہر مسائل کا گڑھ تھا، سمجھیں ترکی کا کراچی تھا۔ پانی کی شدید قلت تھی، لوگوں کو لائنوں میں لگ کر بالٹیوں میں پانی لانا پڑتا تھا، ٹریفک کے مسائل الگ تھے، کرپشن بہت عام تھی، شہر میں کچرے کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ لیکن اردوغان کے آتے ہی زیادہ وقت نہیں لگا، سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے پانی کی سپلائی کو بہتر بنایا، کچرا اٹھانے کا ماڈرن نظام بنایا، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا، ٹریفک اور دھوئیں کے شہر کو باغوں کا شہر بنا دیا۔ کچھ سالوں میں استنبول ایک ایسا شہر بن گیا جو رہنے کے قابل بھی تھا اور دیکھنے کے لائق بھی۔ سمجھیں کہ اسے آج کے کراچی سے لاہور بنا دیا، اور یہ کر دکھایا تھا ایک اسلام پسند لیڈر نے، جذباتی نعرے لگانے والے نے نہیں، عملاً کام کرنے والے نے۔ یوں اردوغان عوام میں، خصوصاً غریب اور مڈل کلاس میں بہت پاپولر ہو گئے، اور یہیں پر سیکولر اسٹیبلشمنٹ نے خطرے کی بو سونگھ لی۔ نجم الدین اربکان پر پابندی لگانے کے بعد انہوں نے اردوغان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا۔ ہوا یہ کہ 1997 میں ایک جلسے میں اردوغان نے ترک شاعر زیا گوگ الپ کی ایک مشہور نظم فوجی کی دعا پڑھی تھی، جو جنگ آزادی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے کچھ شعر یہ تھے: مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں، مینار ہماری سنگینیں ہیں، اور نمازی ہمارے سپاہی۔ اس نظم کو بنیاد بنایا گیا اور کہا گیا کہ اردوغان نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے اور سیکولر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہیں 10 مہینے قید کی سزا سنائی گئی، اور اس سزا کی وجہ سے ان کی میئرشپ بھی چھن گئی۔ ایک بندہ جو آگے خطرہ بن سکتا تھا، اسے وقت سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ انقلابی رہنما جیلوں کے اندر ختم نہیں ہوتے بلکہ بنتے ہیں، وہ مزید طاقتور بن کر آتے ہیں۔ تو جیل اردوغان کے لیے صرف ایک سٹارٹ تھی، اب گیم مکمل طور پر چینج ہونے والا تھا۔ اربکان پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگ چکی تھی، اردوغان منظر عام سے غائب ہو چکے تھے، اور ترکی میں مکمل خاموشی تھی، شاید طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ جب اردوغان کو رہائی ملی تو انہوں نے آگے کے لیے ایک نیا پلان بنایا، ایک نیا محتاط اور زیادہ پریکٹیکل پلان، اور اصلاح پسند اور ذرا ماڈریٹ سوچ رکھنے والے رہنماؤں کے ساتھ مل کر 2001 میں ایک نئی سیاسی پارٹی بنائی۔ نام تھا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، یا مختصراً آگ پارٹی۔ ترک زبان میں آگ کا مطلب ہوتا ہے سفید یا صاف، تو آگ پارٹی نے خود کو کرپشن سے پاک اور شفاف پارٹی کہا۔ ڈائریکٹ اسلام پسند نہیں بلکہ کنزرویٹو ڈیموکریٹس کا لیبل لگایا۔ وعدہ کیا کہ وہ اتا ترک کے سیکولرزم سے نہیں لڑیں گے،
مگر وہ عوام کی مذہبی آزادی، کلچرل ویلیوز اور انسانی حقوق کا احترام کریں گے۔ لیکن جو ان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اٹریکٹیو وعدہ تھا وہ تھا معاشی ترقی، کرپشن کا خاتمہ اور گڈ گورننس۔ یہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا۔ اربکان کی ناکامی سے مایوس مذہبی ووٹرز کی توجہ حاصل ہو گئی اور لبرل، کاروباری اور مڈل کلاس آبادی بھی انسپائر ہوئی۔ وہ سیاسی عدم استحکام سے مکمل طور پر بیزار تھی، معاشی بحران سے تنگ آ چکی تھی۔ جو بھی حالات تھے، ان کا ذمہ دار وہ پارٹیاں تھیں جو فوج کی مدد سے اقتدار میں آتی تھیں، سیکولرزم کے نعرے لگاتی، مگر ان کا اصل کام ہوتا تھا کرپشن۔ لیکن اب عوام نئی صدی میں ایک نیا ترکی دیکھنا چاہتے تھے، ایک مستحکم اور خوشحال ترکی۔ اور نئی صدی کے پہلے الیکشن میں نومبر 2002 میں انہوں نے آک پارٹی کو شاندار بلکہ ناقابل یقین کامیابی دلا دی۔ واضح اکثریت سے جیتنے کی وجہ سے اردوغان کو اکیلے حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ پہلی بار کوئی کمزور حکومت نہیں، اتحادیوں کی بیساکھی پر چلنے والی حکومت نہیں، بلکہ ایک سالڈ اور اصول پسند جماعت اقتدار میں آ گئی۔ لیکن ایک منٹ، اردوغان وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کے وزیر اعظم بننے پر پابندی تھی، کیونکہ وہ ایک مرتبہ جیل کاٹ چکے تھے، سزا یافتہ تھے۔ تو ان کی جگہ وزیر اعظم بنے عبداللہ گل۔ کچھ مہینے بعد قانون میں ترمیم کی گئی اور اردوغان کے لیے راستہ صاف ہو گیا، اور مارچ 2003 میں وہ ترکی کے 25ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور ترکی کی تقدیر بدلنے کا ایک نیا ڈرامائی سفر شروع ہو گیا۔ اگلے 10 سال میں اردوغان اور آک پارٹی نے جو کچھ کیا، اسے ماہرین کہتے ہیں ٹرکش اکنامک میریکل۔ 2002 میں ترکی کی جی ڈی پی تھی $236 ارب، لیکن 2013 میں یہ $957 بلین سے بھی آگے نکل گئی، یعنی صرف 10 سال میں تقریباً 4 گنا اضافہ۔ اس کے ساتھ ہی ترکی دنیا کی 20 بڑی اکانومیز میں بھی شامل ہو گیا اور $1 ٹریلین اکانومی بننے کے بھی قریب پہنچ گیا۔ یہی نہیں، ترکوں کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ گئی۔ 2002 میں ہر ترک شہری کی ایوریج سالانہ انکم تقریباً $3,500 تھی۔ 10 سال میں یہ $11,000 کے قریب پہنچ گئی۔ لاکھوں لوگ غربت سے نکل آئے۔ ملک کی ایکسپورٹس میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا۔ 2002 میں $36 ارب سے بڑھ کر 2013 میں $150 ارب سے زیادہ۔ اور صرف را مٹیریل نہیں، بلکہ اب تو گاڑیاں، مشینری، الیکٹرانکس اور گھریلو سامان تک بیچنے لگا۔ مہنگائی جو کبھی 50-60 حتیٰ کہ 100% سالانہ تک پہنچ جاتی تھی اور عوام کی کمر توڑ دیتی تھی، اسے کامیابی سے کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لایا گیا۔ اور پھر غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بڑھی، سیاسی استحکام اور ریفارمز کی وجہ سے۔ ترکی میں اربوں ڈالرز کی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ہوئی، اور پھر ترکی IMF کے جال سے بھی نکل گیا۔ مئی 2013 میں ترک حکومت نے IMF کی آخری قسط ادا کی اور IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، صرف اکنامکلی نہیں، سیاسی اور نفسیاتی کامیابی بھی۔ اب ترکی قرض لینے والا نہیں، قرض دینے والا ملک بن رہا تھا۔ یہ صرف اسٹیٹس نہیں ہیں، یہ عام آدمی کی زندگی میں آنے والی ایک حقیقی تبدیلی تھی۔ وہ انفراسٹرکچر بھی دیکھ رہا تھا، جدید موٹر ویز، شاہراہیں، پل، ایئرپورٹس، جدید ہسپتال، یونیورسٹیز اور رہائشی پروجیکٹس بھی۔ اسی ترک حکومت نے باسفورس اسٹریٹ پر تیسرا عظیم پل بنایا، پھر سمندر کے نیچے سے گزرنے والی ریلوے سرنگ بنائی، اور پھر استنبول میں دنیا کا سب سے بڑا جدید ترین ایئرپورٹ بنایا۔ یہ تھے وہ میگا پروجیکٹس جنہوں نے نہ صرف ترکی کا نقشہ بدل دیا، بلکہ عوام میں ایک نیا کانفیڈنس اور اپنی قوم پر فخر کا احساس پیدا کیا، اور بہتر مستقبل کی امید بھی۔ اور ایک اور بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی بھی، ڈیفنس انڈسٹری میں ترکی بہت تیزی سے انڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ترکی پہلے ہتھیار خاص طور پر فضائیہ اور بحریہ کے لیے سامان امریکہ اور مغرب سے خریدتا تھا، بلکہ وہ ان کا محتاج تھا۔ مگر آج ترکی جدید سے جدید ہتھیار خود بناتا ہے، ایک لڑاکا طیارے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جیٹ انجن بنا رہا ہے، میزائل ڈیفنس سسٹم اور دوسرے سامان پر کام کر رہا ہے۔ اور اس کی کامیابی کی بڑی مثال ہے بائرکتار کمپنی کا بنایا گیا TB2 ڈرون۔ یہ وہی ڈرون ہے جس نے شام، لیبیا، ناگورنو قراباغ میں، آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ، اور حال ہی میں یوکرین میں بھی اپنی صلاحیت کو منوایا ہے، بلکہ جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ اس وقت ترکی پاکستان کے ساتھ بھی کئی ڈیفنس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔
बल्कि तुर्की से अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री डील्स पाकिस्तान ने ही की हैं। नेवी के लिए 4 बहरी जहाज़ों से लेकर कान जैसे 5th जनरेशन फाइटर्स, पाकिस्तान तुर्की के शाना बशाना खड़ा है। बहरहाल तुर्की आज दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्री पावर्स में से एक है, लेकिन एक मिनट, इससे बड़ी पावर भी है तुर्की के पास, सॉफ्ट पावर। तुर्की अपनी इकोनॉमिक पावर और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए दुनिया को हैरान कर रहा है, मगर इसके पास एक खुफिया और बहुत ताकतवर हथियार भी है। ऐसा हथियार जो दिल और दिमाग फतह करने की सलाहियत रखता है, जिसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि तुर्की फतूहात करता जा रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा। ये है तुर्की की वो सॉफ्ट पावर जिसकी धमक इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की ड्रामा इंडस्ट्री की। शायद आपने भी इर्तुगरुल गाजी देखा हो, या मेरा सुल्तान और इश्क ममनू और फातिमा गुल जैसे ड्रामे। इसमें जो शोहरत इर्तुगरुल को मिली वो शायद ही किसी ड्रामे को मिली हो। ये ड्रामा नहीं, फिनोमेना है, एक कल्चरल सुनामी है जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में जैसे आग लगा दी। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के मुसलमान आइडेंटिटी क्राइसिस में थे, एक हीरो की तलाश में थे, इर्तुगरुल ने इन्हें वो हीरो दिया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ये ड्रामा तुर्की की तरफ से पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए ताकतवर पैगाम था कि हम तुम्हारे शानदार माजी के वारिस हैं, हम तुम्हारे नज़रियाती और सकाफ़ती रहनुमा हैं। आज अमेरिकन हॉलीवुड के बाद तुर्क टीवी सीरीज़ और ड्रामों का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। इसके ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर लैटिन अमेरिका तक, बाल्कान से लेकर अफ्रीका तक तकरीबन 150 मुल्कों में देखे जा रहे हैं और तुर्की इनसे अरबों डॉलर्स कमा रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ पैसों की नहीं, ये बात इन्फ्लुएंस की है। इन ड्रामों ने तुर्क कल्चर, इनके खाने, फैशन, ज़बान और मकामात को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया है। आज तुर्क अदाकारों के फैंस पूरी दुनिया में हैं। लोग तुर्क ज़बान सीख रहे हैं और वहाँ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। और यहीं पर आता है तुर्की की सॉफ्ट पावर का दूसरा पिलर, इसकी टूरिज़म इंडस्ट्री। अपने खूबसूरत और तारीख़ी मकामात की वजह से, मज़ेदार खानों और कल्चर की वजह से तुर्की आज दुनिया की टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल दुनिया भर से करोड़ों सयाह तुर्की आते हैं। हर रंग, हर नस्ल और हर मज़हब के लोग आते हैं आया सोफिया देखने, सुल्तान अहमद मस्जिद, तोप कापी महल, कैपाडोशिया और पामोक किले देखने, और यहाँ आकर तुर्कों की मेहमान नवाजी एक्सपीरियंस करते हैं। समझें, ये तुर्की की पब्लिक डिप्लोमेसी है। जो भी एक बार तुर्की आएगा, यहाँ की खूबसूरती देखेगा, आवाम की गर्मजोशी देखेगा, वो कभी किसी के मनफी प्रोपेगेंडा में नहीं आएगा। वो खामोश लेकिन बहुत ही असरअंगेज़ ताकत जिसने तुर्की को एक राइजिंग पावर बना दिया है। अपने ड्रामों, टूरिज़म और कल्चर की वजह से तुर्की दुनिया में एक कूल और अट्रैक्टिव ब्रांड बन रहा है। मगर इस चमक दमक, इस खुशहाली, इस कामयाबी के पीछे तुर्की में खामोश और फैसला कुन जंग भी लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जिसका ताल्लुक़ तुर्की की शनाख्त से है, इसकी रूह से है। सामने का मंजर चाहे कितना ही खूबसूरत नज़र आता हो, मगर पीछे तुर्की में एक खामोश लेकिन बहुत सख्त जंग चल रही है। उर्दुगान और उनकी आक पार्टी ने फ़ौजी और सेकुलर इस्टेब्लिशमेंट की ताकत और ग्रिप को चैलेंज किया, वो कि जिसने दिहाइयों तक मुल्क को अपनी आयरन ग्रिप में रखा, हुकूमतों को उल्टा, सियासतदानों को मारा, इन्हें बैन किया, सहाफ़त पर पाबंदियां लगाईं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत मजबूत करने के लिए। लेकिन उर्दुगान की बढ़ती हुई ताकत, मकबूलियत और एक के बाद दूसरी कामयाबी की वजह से इन्हें ख़तरा महसूस हुआ, क्योंकि उर्दुगान ने वो कदम उठाए जिसकी इनसे असल में उम्मीदें थीं। इन्होंने तुर्की की सेकुलर शनाख्त को चैलेंज किया और मुल्क में एक नज़रियाती बहस छेड़ दी। सरकारी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन के हिजाब पहनने पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। शराब की फ़रोख्त और एडवर्टिज़मेंट पर पाबंदियाँ लगाईं। सबसे बड़ा सिंबॉलिक स्टेप ये लिया कि जुलाई 2020 में आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बना दिया। 1453 में जब उस्मानियों ने इस्तांबुल फ़तह किया तो वहाँ मौजूद सबसे बड़े गिरजाघर आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। लेकिन 1934 में अतातुर्क ने इसे मस्जिद से एक म्यूज़ियम बना दिया था। लेकिन 86 साल बाद उर्दुगान ने इसे फिर से मस्जिद बना दिया। आया सोफिया के मीनारों में एक मरतबा फिर अजान की आवाज़ गूंजी तो पूरा तुर्की झूम उठा। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था
کہ اب ترکی اتا ترک کے نظریے پر نہیں بلکہ اپنی اسلامی اور عثمانی آئیڈینٹی پر چلے گا۔ اور یہی نظریاتی تبدیلی ترکی کی فورن پالیسی میں بھی نظر آنے لگی۔ ترکی جو پہلے مغرب کا وفادار اتحادی تھا، نیٹو کا محافظ تھا، لیکن اب ایک زیادہ آزاد، انڈیپینڈنٹ اور ملٹی ڈائمینشنل فورن پالیسی پر چل رہا ہے۔ اس نے مغرب اور نیٹو کے ساتھ تعلقات تو رکھے ہیں مگر اپنی شرائط پر، جبکہ روس، چین، افریقہ، لیٹن امریکہ اور مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنے لنکس کو بڑھایا ہے، سیاسی، معاشی اور دفاعی ہر میدان میں۔ ترکی اب صرف ایک ریجنل پاور نہیں بلکہ ایک گلوبل پلیئر بنتا جا رہا ہے۔ وہ شام، عراق، قبرص اور ناگورنو قرباخ جیسے تنازعات میں کھل کر فوجی اور سفارتی رول پلے کرتا ہے، جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ آج وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ممبرز میں اضافے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، یعنی وہ آج اپنے لیے ویٹو پاور چاہتا ہے، اور یہ بات کسی کو پسند نہیں آئی، نہ مغرب میں اور نہ ہی ملک کے اندر موجود سیکولر طبقے کو۔ انہوں نے ایک ہی رات میں سب کچھ ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جب اردوغان کی حکومت اور ترکی کا مستقبل تقریباً داؤ پر لگ چکا تھا۔ 15 جولائی 2016 جمعے کا دن، ترکی کے شہروں میں زندگی معمول پر تھی۔ لوگ دفتروں سے واپس آ چکے تھے اور ویکینڈ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک رات کے اندھیرے میں جنگی جہازوں کی آواز ابھری، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز۔ اور باسفورس کے مشہور پلوں پر ٹینک آ گئے، ٹی وی اسکرینز پر نشریات رک گئیں، اور پھر ایک فوجی اعلان آیا۔ ترک فوج نے ملک کی سالمیت اور آئین کی بحالی کے لیے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ ایسا لگا سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے پورے ترکی میں خاموشی چھا گئی۔ کیا جمہوریت کی گاڑی ایک بار پھر ڈکٹیٹرشپ کی گہری کھائی میں گرنے والی ہے؟ ملک کی تقدیر، ایک پاپولر اور منتخب صدر کی جان اور کروڑوں عوام کا خوف، اس رات سب کچھ داؤ پر لگ گیا۔ اور پھر اچانک رجب طیب اردوغان ایک ٹی وی چینل پر آ گئے۔ انہوں نے عوام سے کہا، سڑکوں پر نکلیں، چوک چوراہوں پر آئیں، ہوائی اڈوں پر پہنچیں، پھر دیکھتے ہیں یہ لوگ اپنے ٹینک اور گولہ بارود کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ باہر نکلیں، جمہوریت کو بچائیں، اپنے ملک کو بچائیں۔ میں نے آج تک عوام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں دیکھی۔ اور پھر لوگ باہر نکل آئے، جیسے تھے، جس حال میں تھے، قومی پرچم لے کر، اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ ملک کے خاطر سڑکوں پر تھے۔ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیٹ گئے، اپنے ملک کی خاطر، اپنے رہنما کی خاطر۔ کچلے گئے، مارے گئے، زخمی ہوئے، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ واقعی ایک قیامت کی رات تھی۔ 250 سے زیادہ بے گناہ شہری اور وفادار سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے، لیکن ان کے خون نے ملک میں جمہوریت کی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ یہ ترکی کی تاریخ کا ایسا موڑ تھا جس نے فیصلہ کر دیا کہ اب بدماشی نہیں چلے گی، ترکی میں چلے گا تو صرف عوام کا راج چلے گا۔ اب اردوغان پہلے سے زیادہ طاقتور، ایک ناقابل شکست اور کہیں بڑے لیڈر بن چکے تھے، اتنے بڑے کہ انہوں نے ترکی کا نظام ہی بدل دیا۔ 2017 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے ملک میں پارلیمانی نظام ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ صدارتی نظام نافذ ہو گیا، جس کے تحت تمام اختیارات صدر کو مل گئے۔ اردوغان اب شاید عثمانی بادشاہوں کے بعد ترکی کے سب سے طاقتور حکمران تھے۔ لوگ تو اب انہیں سلطان کہتے ہیں، لیکن کیوں؟ اصل میں بغاوت کی ناکامی ترکی کے اردوغان مخالف طبقے سے کہیں زیادہ مغرب کی ناکامی تھی، وہ جو ترکی میں کوئی مضبوط حکومت، کوئی مضبوط رہنما دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیسے ایک خود مختار حکمران کو قبول کر سکتا ہے؟ تو یہاں سے حالات نے ایک پلٹا کھایا۔ صدر بننے کے بعد جب اردوغان کے اختیارات میں اضافہ ہوا تو ایک نئی لہر نے جنم لیا، جس نے صدر کو ایک آمر بلکہ سلطان بنا کر پیش کیا۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا رجب طیب اردوغان ایک جمہوری ہیرو ہیں جنہوں نے ترکی کو آمریت کے چنگل سے نکالا، خوشحالی دی اور دنیا بھر میں عزت دی، وقار دیا؟ یا پھر وہ نئے دور کے نئے اسٹائل کے ڈکٹیٹر ہیں، ایک نئے سلطان ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ تمام جمہوری اداروں کو کمزور کر کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں؟
सच दोनों इंतहाओं के बीच में है। असल में पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है। मईशत, जो कभी एर्दोगान की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी, वो सख्त मुश्किल से दो चार है। तुर्की में महंगाई आसमान से बातें कर रही है, करेंसी मुंह के बल गिर चुकी है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और लोगों की परचेजिंग पावर बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं। तुर्की का शाम और लीबिया की जंग में इन्वॉल्व होना, अमेरिका के साथ तुर्की के ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होना, कोरोना वायरस की वबा, दुनिया भर में मुश्किल इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अब हालात पहले जैसे नहीं, जिसकी वजह से हुकूमत का रवैया बदल रहा है। अब हाल ये है कि अपोजिशन मजबूत हो रही है, जमकर एर्दोगान का मुकाबला कर रही है। अब तक इन्हें हुकूमत से हटा तो नहीं पाई, लेकिन टफ टाइम ज़रूर दे रही है। अब हालात एक मरतबा फिर माजी की तरफ बढ़ रहे हैं, बेयकीनी की तरफ, मुश्किल की तरफ। मुस्तकबिल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो ये थी तुर्की की कहानी, राख से उठकर सितारों तक पहुंचने की एक दास्तान। उस कौम की कहानी जिसने बहुत कुछ देखा और सहा, अंदर और बाहर की साजिशों का मुकाबला किया, मगर हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी है उन गुमनाम शहीदों की जो जमहूरियत के लिए टैंकों के आगे लेट गए, जान दे दी, लेकिन तुर्की की रूह को जिंदा कर दिया। वो रूह जो सदियों से हर किस्म के तूफ़ानों का मुकाबला करती आई है। ये रूह क्या अपना असल मकसद हासिल कर पाएगी? क्या तुर्की एक ऐसा मॉडल बन पाएगा जहां माशी तरक्की के साथ साथ इंसानी वक़ार और जमहूरी इक़दार भी परवान चढ़ें? इस सवाल का जवाब अब तुर्क अवाम के दिलों में, इनकी जद्दोजहद में और इनकी आने वाली नस्लों के ख्वाबों में है। और ये वो ख्वाब हैं जो कभी मरते नहीं।